ذُهِبَ بِهِمْ ذُهِبَ بِهَا ذُهِبَ بِهِمَا ذُهِبَ بِهِنَّ ذُهِبَ بِكَ ذُهِبَ بِكُمَا ذُهِبَ بِكُمْ ذُهِبَ بِكِ ذُهِبَ بِكُمَا ذُهِبَ بِكُنَّ ذُهِبَ بِي ذُهِبَ بِنَا. تو اب ہم نے یہ مجہول سے گردان بنائی ہے، ساری فعل لازم سے مجہول کی گردان، ماضی مجہول کی گردان ہم نے بنائی ہے. تو جب بھی فعل لازم سے ہم نے گردان بنانی ہے تو جو پہلا صیغہ بنے گا نا فارمولے کے مطابق، ذہبا سے ذُہِبا بن گیا، فا کلمہ کے اوپر پیش، عین کلمہ کے نیچے زیر، لام کلمہ کے اوپر زبر، ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری گردان میں سیم رہے گا. باقی صیغوں کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا؟ ان ضمیروں سے، بہی بہما بہم، بہا بہما بہن، بیکا بیکما بیکم، بیکی بیکما بیکن، بی بنا. تو ان ضمیروں سے ہمیں جو ہے نا وہ پتا چلے گا کہ یہ صیغہ کون سا بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب میں چاہوں گا کہ اس سے آگے تھوڑا سا بڑھیں، مضارع کی گردان کی طرف چلے جائیں. تو اب مضارع ہے ہمارا یذهبو. یذهبو سے مضارع مجہول کیا بنے گا جی؟ فارمولا بھی میں نے پڑھایا ہے. وہ فارمولا یذهب کیا ہے؟ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، شروع میں علامت مضارع مرفوع، یذهب فا کلمہ جزم، عین کلمہ زبر، لام کلمہ جو ہے نا اس کے اوپر پیش. ٹھیک ہے. کیا بنے گا؟ یذهبو. تو اب یذهبو ہمارا صیغہ پہلا بن گیا، تو یذهبو بھی سیم ہی رہے گا، یذهبو تبدیل نہیں ہوگا، لیکن آگے ضمیریں میں چینج ہوں گی. تو اب یذهبو کی گردان میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ناظم علی شاہ صاحب. اب اس کو دیکھتے ہوئے آپ فعل مضارع مجہول کی گردان کریں ذہاب مصدر سے. یذهب به ماشاءاللہ. یذهب بها بهم بہما. بهما ہم یذهب بهم ہم یذهب بها یذهب بهما یذهب بهن یذهب بك یذهب بكما یذهب بكم یذهب بك یذهب بكما یذهب بكم بكن یذهب بی یذهب بنا. ماشاءاللہ. یہ تو ہوگی ہماری مضارع کی گردان. ٹھیک ہے. اب آگے چلے جائیں جی. فعل مضارع مجہول نفی جہد بلم. نفی جہد بلم معروف کی گردان بنتی تھی لم یذهب، اور مجہول کی گردان بنے گی اسی طرح. آپ نے یذهبو سے پہلے لام لگا دینا ہے، آخر کو ساکن کر دینا ہے، تو بن جائے گا لم یذهب. اب لم یذهب سے آگے گردان کون چلائے گا جی؟ لم یذهب به، لم یذهب بهما، لم یذهب بهم، لم یذهب بها، لم یذهب بهما، لم یذهب بهن، لم یذهب بك، لم یذهب بكما، لم یذهب بكم، لم یذهب بك، لم یذهب بكما، لم یذهب بكن، لم یذهب بی، لم یذهب بنا. ماشاءاللہ، زبردست ہو گیا جی. جی ابھی ہم جو ہے نا وہ بنانے لگے ہیں حرف نفی تاکید بلان لگا کے.
فعل مضارع مجہول نفی تاکید بلان کی گردان اسی سے. فعل مضارع معروف نفی تاکید بلان کا صیغہ بنتا ہے لن یذهبا، لن یذهبا. تو اب اس سے مجہول کا صیغہ بنے گا لن یذهبا. ٹھیک ہے، تو لن یذهبا سے گردان کریں گے برہان بیٹا. برہان بیٹا ہمارے پاس موجود ہیں؟ نہیں ہے میرے خیال میں. جی فضل علی صاحب. فضل علی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں؟ جی جی میں موجود ہوں. جی لن یذهبا اس سے گردان ساری کریں آگے آگے والی. لن یذهب به لن یذهب بها لن یذهب بهم یہ بہما ہے، بہا نہیں ہے. بهما جی. ٹھیک لن ہے، یذهب بها لن یذهب بهما لن یذهب بهن لن یذهب بك لن یذهب بكما لن یذهب بكم لن یذهب بك لن یذهب بكما لن یذهب بكن لن یذهب بی لن یذهب بنا. ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا جی. آگے جی موقت بلام تاکید و نون سکیلا کی معروف کا صیغہ بنے گا اس سے لا یذهبن. اب اس سے مجہول کا صیغہ بنے گا لا یذهبن. اب لا یذهبن سے گردان کریں گے جی ہمارے صوفی محمد عمر محی الدین احمد صاحب. جی صوفی صاحب. جی آپ نے چن کے ایزی دیا ان کو. کوئی بات نہیں ہے بابا نہیں ہے بیٹا، آپ بنا دیں. کس سے لا یذهبن، لا یذهبن سے یار ایک ساری گردان وہ آپ نے بنانی ہے. لیذهب به لا یذهبن به. جی یذهب به. چلیں جمشید صاحب آپ بنا دیں. جمشید صاحب جی حضرت. جی جی آپ بنا دیں. جی ٹھیک ہے. لا یذهبن به لا یذهبن بهما لا یذهبن آرام سے آرام سے یار، آرام سے آرام سے. معذرت. لا ہاں جی یذهبن به لا یذهبن بهما لا یذهبن بهم لا یذهبن بها لا یذهبن بهما لا یذهبن بهن لا یذهبن بك لا یذهبن بكما لا یذهبن بكم لا یذهبن بك لا یذهبن بكما لا یذهبن بكن لا یذهبن بی لا یذهبن بنا. ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا جی، زبردست ہو گیا جی. اب اس سے آگے جو ہے نا وہ گردان امر کی ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، فعل امر کی گردان. فعل امر کا صیغہ بنتا ہے ایک بار یاد رکھیے گا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب فعل امر معروف سے فعل امر مجہول بنانا ہے تو فعل امر معروف کے اندر تو ہم ڈیوائیڈ کریں گے کہ یہ امر حاضر معروف کی گردان ہے اور یہ ساتھ جو ہے نا وہ دوسری گردان ہے اپنی فعل امر حاضر معروف کی اور فعل غائب و متکلم معروف کی. اس دونوں کے بنانے کے طریقے مختلف ہیں، لیکن جب مجہول کے اندر جانا ہے تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں. اس کا مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ مضارع سے پہلے لامی امر لگانا ہے، آخر کے اندر جو ہے نا وہ جزم دے دینی ہے، تو آپ کا جو ہے نا وہ مضارع معروف سے مضارع مجہول بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب مضارع مجہول ایک تھا فعل متعدی سے، اب ہم بنانے لگے ہیں فعل لازم سے مضارع مجہول. ساری امر مجہول کی گردان بنانے لگی ہیں ذہاب مصدر سے فعل لازم سے. تو ذہاب سے مضارع بنتا ہے یذهب، مضارع مجہول بنتا ہے یذهب. اب مضارع مجہول سے ہی امر مجہول کا صیغہ بنے گا، مضارع مجہول سے پہلے لام لگا دیں، آخر کے اندر جو ہے نا وہ آپ جزم دے دیں، تو یہ بن جائے گا لیذهب. اب لیذهب سے آگے گردان کریں گے جی عبدالرحمن جلالی صاحب. لیذهب 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 بھائی به جان لیذهب به ہاں جی لیذهب به لیذهب بهما
लियुज़हब बिहिम, लियुज़हब बिहा, लियुज़हब बिहिमा, लियुज़हब बिहिन्ना, लियुज़हब बिका, लियुज़हब बिकुमा, लियुज़हब बिकुम, लियुज़हब बिकी, लियुज़हब बिकुमा, लियुज़हब बिकुन्ना, लियुज़हब बी, लियुज़हब बिना। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आगे एक हमारे पास रह गई है नहीं की गर्दान। नहीं की गर्दान होती है ला यज़हब। अब ला यज़हब से मजहूल का बनता है ला युज़हब। अब ला युज़हब से गर्दान कौन करेगा? जी सही है, निजामुद्दीन शाह जी आप कर दें। ला युज़हब बिही, ला युज़हब बिहिमा, ला युज़हब बिहिम, ला युज़हब बिहा, ला युज़हब बिहिमा, ला युज़हब बिहिन्ना, ला युज़हब बिका, ला युज़हब बिकुमा, ला युज़हब बिकुम, ला युज़हब बिकी, ला युज़हब बिकुमा, ला युज़हब बिकुन्ना, ला युज़हब बी, ला युज़हब बिना। माशा अल्लाह, क्या बात होगी। इसका मतलब है कि आपको समझ आ गई है कि हमने मारूफ से मजहूल के सीगे फेले लाजम से कैसे बनाने हैं। ठीक हो गया। इसका होमवर्क भी आपका वही होगा कि ये फेले लाजम एक ज़िहाबुन है, एक दुहूलुन है। ये ज्यादा दो मशहूर फेले लाजम है, इसके अलावा और भी हैं। फेले लाजिम वो होता है जिसके अंदर किसी काम का होना पाया जाए, जिसको किसी मफूल की जरूरत ना हो, मफूल के बगैर भी अपना माना मुकम्मल वो कर ले। ठीक है, तो वो फेल लाजम है। किसी एक फेल लाजम से ये सारी की सारी गर्दानें आपने या तो रिकॉर्ड करके भेज दें या लिख के भेज दें। लिख के भेज दें ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके पास रिकॉर्ड भी रहेगा। और अभी ना आप जो है ना वो सुनता हूँ तो आप लोग जो है ना वो अपनी कॉपी को देख लेते हैं, इसलिए देखते हैं कि आपने लिखी हुई है, ना लिखी हुई तो कैसे देख लेते। ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा कि आप जो है ना वो लिखें इनको, आप लिख के सेंड कीजिएगा। तो ये आपका होमवर्क हो गया। हमने मुजारे मजहूल से सारी लाजम से मजहूल की गर्दानें सारी की सारी हमने पढ़ ली हैं। हमने पढ़ा था जी सरफ के अंदर जो हरूफ नफ़ी होते हैं वो कितने हैं? हरूफ नफ़ी सरफ के अंदर जो हमारे हरूफ नफ़ी इस्तेमाल हो रहे हैं ना, वो एक है जी मा, ला, लम, लम्मा, लन। ये हरूफ हैं, एक दो तीन चार पांच। ये पांच हरूफ सरफ के अंदर फेल की नफी करनी हो, फेल जो है ना वो उसकी नफी बयान करनी हो, तो उसके लिए मा अमूमन माजी के ऊपर आता है, ये मुजारे के ऊपर आता है। ठीक है, ये तीनों जो है ना तीनों ये भी मुजारे के ऊपर ही आते हैं। लम क्या करता है? मुजारे को माजी मनफी के माना में कर देता है, ये माजी मनफी के साथ अभी तक के माना के अंदर कर देता है। ये नेवर हरगिज नहीं के माना में, ये ताकीद की नफी का जो है ना वो माना पैदा कर देता है। तो ये जो है ना ये मा, ला, लम, लम्मा और लन, ये हरूफ जो है ना ये फेल के अंदर सरफ के अंदर अगर नफी करनी हो ना तो इनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, अगर जुमला इसमिया है, ये तो जुमला फेलिया के अंदर के नफी बयान करनी है उसके लिए ये पांचों में से कोई एक इस्तेमाल होगा ना। तो अगर जुमला इसमिया है तो जुमला इसमिया से हमने कोई नफी करनी हुई तो उसके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल होंगे? नाहव के अंदर आज हमने वो पढ़ने हैं। ठीक है, तो जुमला इसमिया के मतलब जो चीजें होगी ना वो हम नाहव के अंदर पढ़ेंगे, जुमला फेलिया के मतलब चीजें होंगी वो हम सरफ के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ने लगे हैं जुमला इसमिया के जो है ना नफी होती है चार अल्फाज के साथ। इन, मा, ला, लाता। इन, मा, ला, लाता, ये चार हरूफ हैं। अच्छा, इनके अलावा भी एक हरफ है, मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो जुमला इस्मिया की नफी के लिए आता है, जुमला इस्मिया पॉजिटिव हो तो उसको नेगेटिव करने के लिए एक और लफ्ज भी है। कोई बता सकता है कौन सा है इन चारों के अलावा? हाँ जी,
افعال ناقصہ میں سے لیسا ہے. ماشاء اللہ. افعال ناقصہ میں سے ایک ہم نے لیسا پڑھا تھا کہ لیسا بھی نفی کے لیے آتا ہے. اب لیسا کرتا کیا ہے؟ لیسا کیا کرتا ہے؟ عمل کیا کرتا ہے؟ یہ داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ کے اوپر. جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہو کر کیا کرے گا؟ عبد الرحمان جلالی صاحب آپ مثبت نے کو نہیں منفی بتانا، کرے. جمشید صاحب آپ نے بھی نہیں بتانا، آپ کے علاوہ کوئی اور بتائے. لیسا فعل مضارع ساری ہے، لیسا جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہوتا ہے، جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہو کر کیا کرتا ہے؟ کوئی بتائے جی. صحیح نظام الدین شاہ جی آپ بتا دیجیے. فضل علی صاحب آپ بتا دیجیے. چلے میرے خیال میں یہ بوجھ جمشید صاحب نے اٹھانا ہے. جی جمشید بھائی. جناب جی یہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے. لیسا داخل ہوتا ہے مبتدا اور خبر پر. مبتدا کو اس کا اسم کہتے ہیں، خبر کو اس کی خبر کہتے ہیں. مبتدا کو یہ رفع دے گا، خبر کو یہ نصب دے گا، کیونکہ یہ فعل ناقصہ میں سے فعل ناقصہ کا عمل ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا کو رفع دیتے ہیں، خبر کو کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں. لیسا یہ کام کرتا ہے. اچھا، ان ما لا لاتا یہ چاروں بھی لیسا کی طرح ہی عمل کرتے ہیں. یعنی کہ ان ہو، ما ہو، لا ہو، لاتا ہو، ان چاروں میں سے کوئی ایک ہو تو وہ کیا کرے گا؟ جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہوگا، جو مبتدا ہوگا اس کو رفع دے گا، خبر کو نصب دے گا. یعنی کہ یہ چاروں جو ہے نا یہ لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں، یہ لیسا کے قائم مقام ہوتے ہیں عمل کرنے کے اندر. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ یہ بھی اگر آپ کسی جملے کے اوپر داخل ہوں گے، جملے کی نفی پیدا کرنی ہو تو اس کے لیے یہ اسم کو رفع دیں گے، خبر کو جو ہے نا یہ نصب دیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ زیادہ تر ایسی ہی چیزیں ہیں، یعنی کہ ایک ہم نے جو ہے نا وہ پڑھ لیا جو ہے نا وہ افعال ناقصہ اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں. یہ حروف نفی ہیں، ان ما لا لاتا، یہ بھی اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ہم نے پڑھا تھا افعال مقاربہ، رجا، شروع، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں. ایسی بات ہے. جی جمشید بھائی ایسی بات ہے. جی وہ ایسے ہی ہے. معافی چاہتا ہوں، میرا مائک بند ہو جاتا ہے نا ٹھیک ہے، اس لیے ایسے ہی ہے. ٹائم لگتا ہے. آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے. افعال مقاربہ، افعال رجا، افعال شروع، افعال ناقصہ اور یہ نفی کے الفاظ، یہ سارے کے سارے اسم کو رفع دیں گے، خبر کو نصب دیں گے. اور ٹھیک یہ ہو گیا؟ سب کے سب جملہ اسمیہ پر داخل ہوں گے. یہ جملہ اسمیہ یہ ہم جملہ اسمیہ کے اوپر داخل کرنے والے الفاظ پڑھ رہے ہیں. اسم کو رفع جی دیں گے، خبر کو نصب دیں گے. اچھا، ان اور ما یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ ہے سارے نفی کا معنی دینے کے لیے آتے ہیں. یہ ان کی ایک کیٹیگری ہے، ان کی دوسری تھوڑی سی کیٹیگری ہے، یہ الگ سے ہیں. ان اور ما یہ اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں. یہ بھی نفی کے لیے ہے، یہ بھی نفی کے لیے ہے. ٹھیک ہے؟ اب ان دونوں کی نفی کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اس کو آپ ابھی چھوڑ دیں، وہ سمجھنا ذرا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. آگے آ جائیں لا. جو لا ہے یہ عمومی طور پر جو ہے نا وہ نفی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ لا کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ لا کی جو خبر ہے نا، لا شاجرن مسمرن، لا شاجرن مسمرن، کہ کوئی بھی درخت جو ہے نا وہ پھالدار نہیں ہے. تو اب کہتے ہیں کہ لا کی جو خبر ہوتی ہے نا، خبر سے پہلے الا نہیں آتا، الا نہیں آ سکتا. اگر الا آ جائے، لا کی خبر سے پہلے الا آ جائے تو اس لا کا عمل اس خبر کے اندر باطل ہو جاتا ہے. اب الا جو ہے نا
یہ ایک شیلڈ بن جائے گی جو لا کو اس خبر کے اوپر عمل نہیں کرنے دے گی. لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، ایک تھوڑی سی مثال سمجھانے کے لیے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، وگرنہ یہ لا ایک اور چیز ہے. اب مقصود سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر ہوتا یہاں پر لا شاجرن تو الا مسمرن ہوگا. اگر الا نہیں ہے تو یہ مسمرن ہے، اگر الا ہے تو یہ مسمران نہیں بلکہ مسمرن ہوگا. الا کے اوپر ساری الا جو ہے وہ خبر کے اوپر اس لا کو عمل کرنے سے روک دے گا. ٹھیک ہے، اس بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ او ہو آ گئی ہے. جی جی، اللہ حرف استثناء ہے نا اس لیے. ہاں جی، آگے تو تھوڑا سر چلیں. سر ایک سوال ہے، ان جو ہے آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ان کو کیا ہوا ہے؟ عبد الرحمان جلالی صاحب. ان شرطیہ نہیں ہوتا سر؟ نہ، عربی کے اندر نا ایک ہی لفظ مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو ان شرطیہ ہوتا ہے نا، ان شرطیہ وہ داخل ہوتا ہے فعل کے اوپر. ان تجتہد تنجح وہ فعل کے اوپر داخل ہوگا. یہ ان وہ ہے جو جملہ اسمیہ کے اوپر داخل ہو رہا ہے، یہ اسم کے اوپر داخل ہوگا، مبتدا کے اوپر داخل ہوگا. سمجھ آئیے جی؟ ایک لفظ ہے جی نا جی ہم نے پڑھا ہوا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون. جی جی جی، اما آتا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ان جو ہے نا ما، یہ دونوں نفی کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ نفی کے لیے آتے ہیں، جملہ اسمیہ کی نفی کے لیے یہ دونوں کے دونوں آتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ما کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا، اور اسی طرح ما کی خبر کے بعد بھی اگر اللہ آ جائے تو اس کا عمل سے روک دیا جائے گا. جیسے ما محمد الا رسول، ما محمد الا رسول. اگر یہ ہوتا ہے نا ما محمد، آگے ہونا تھا رسولن، کہ محمد رسول نہیں ہے، تو اگر اللہ آ گیا تو اللہ نے اس کے اوپر ما کو عمل کرنے سے روک دیا ہے. اسی طرح اگر لا ہوتا، لا محمد الا رسول ہوتا تھا. ٹھیک ہے، ہونا تھا اس طرح. یعنی کہ اللہ جو ہے نا، اگر اللہ ان کی خبر کے اوپر اللہ آ جائے تو اللہ آگے عمل کرنے سے ان حروف نفی کو روک دیتا ہے. ایک کنفرم ہو گیا ان ما لا اور لا تھا. اچھا، اب آگے جاتے ہیں لاتا کی طرف. کہتے ہیں کہ یہ جو لاتا ہے نا بیسیکلی لا ہی ہے. یہ لاتا لا ہی ہے، آخر کے اندر صرف تا کا ہم نے اضافہ کیا ہے. آخر کے اندر تا کا ہم نے اضافہ کیا ہے. لاتا تا بتا رہی ہے کہ یہ وقت کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے. اگر آپ نے وقت کی نفی کرنی ہو، ٹائمنگ کی نفی کرنی ہو کہ یہ ٹائم کھانے کا نہیں ہے، یہ سونے کا ٹائم نہیں ہے، یہ ٹائم جانے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت وقت کی نفی کرنے کے لیے ہم لاتا لگائیں گے. ٹھیک ہے، لاتا الوقت وقت درسن. لات الوقت وقت درسن، کہ یہ وقت جو ہے نا وہ سبق پڑھنے کا وقت نہیں ہے. تو اب لاتا جو ہے نا الوقت وقت درسن، یہ وقت سبق پڑھنے کا ہے. لاتا آ گیا تو لاتا نے کہا کہ لات الوقت وقت درسن، کہ یہ وقت جو ہے نا وہ سبق پڑھنے کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب دیکھیں لاتا اسم کے اوپر داخل ہوا اس کو رفع دی ہے، خبر کے اوپر داخل ہوا اس کو نصب دی ہے. لیکن یہاں پر عربی کہتے ہیں کہ لاتا جب بھی آئے گا تو اس کا اسم جو ہے نا وہ حذف ہو جائے گا، اسم نہیں رہے گا. اب یہ ہوگا لاتا وقت درسن، لاتا وقت درسن، کہ لاتا کے بعد صرف خبر آئے گی، اسم جو ہے نا وہ درمیان میں سے حذف ہو جائے گا، اس کو محذوف کہتے ہیں. اور قرآن مجید کے اندر اکثر یہ چیزیں اس طرح محذوف ہوتی ہیں، اور محذوف کو جانا جاتا ہے اقتضاء النص کے ذریعے.
اقتضاء النص یہ آگے انشاءاللہ جو ہے نا وہ تیسرے سال کے اندر آپ جب اصول پڑھیں گے تو ان اصولوں کے اندر اقتضاء النص آئے گی. تو اقتضاء النص یہ ہوتا ہے کہ یہ جملہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے، یہ جو جملہ ہے نا جملہ یہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہاں پر کچھ ہے، اسم ہے یہاں پر جس کو حذف کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو تقاضا کر رہا ہے نا جملہ کہ یہاں پر کوئی اسم ہے تو اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص، کہ نص یہ تقاضا کر رہی ہے کہ یہاں پر ایک لفظ ہونا چاہیے کہ جس کو کسی وجہ سے بھی آپ نے گرا دیا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جی ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے. جب جو ہے نا وہ سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا تو کہتے ہیں یہ میرا رب ہے. تو اب اگر اس کا سمپل ترجمہ کریں تو بنتا ہے کہ یہ میرا رب ہے. انبیاء کے حوالے سے ہم یہ نہیں بول سکتے کہ وہ انہوں نے کبھی کسی بھی وقت کسی بھی ایک لمحے کے اندر بھی نا اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانا ہے. تو ہم یہاں پر یہ بولیں گے کہ وہ یہاں پر ایک لفظ جو ہے نا وہ مس ہے، یہاں پر ایک لفظ آنا چاہیے، اور اقتضاء النص اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہاں پر حمزہ استفہام آنا چاہیے کہ آہذا ربی، کہ کیا یہ میرا رب ہے جس کو میں پوجوں. تو یہ استفہام انکاری تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ اقتضاء النص کے ذریعے حمزہ وصلی کو ہم یہاں پر لے کے آئے ہیں. آپ دیکھتے ہوں کہ جو ترجمہ لکھا جاتا ہے نا، ترجمے کے اندر اکثر چیزیں آپ بریکٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ بریکٹ کے اندر لکھی ہوئی ہیں. تو جو بریکٹ کے اندر الفاظ ہوتے ہیں نا وہ اقتضاء النص ہوتے ہیں، وہ اقتضاء النص کے ذریعے الفاظ جو ہے نا وہ سامنے لے کے آ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ یہاں پر اس چیز کو ہم حذف کر دیں گے، اس کو بولتے ہیں حذف. آج کے بعد یہ بھی لفظ آپ کو اکثر یہ چیز نظر آئے گی، حذف. حذف کا مطلب ہے ایک چیز کو ایلیمینیٹ کر دینا، ختم کر دینا، درمیان میں سے نکال دینا، اس کو حذف بولتے ہیں. تو یہاں پر جو اس کا اسم ہوگا نا اس کو حذف کر دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو لاتا وقت درسن، لاتا وقت مناسن، کوئی بھی اس طرح ہو سکتا ہے. لاتا کس کے لیے آتا ہے؟ یہ وقت کی نفی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ لوگوں کا کوشچن ہو تو میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. اللہ اکبر. ہاں جی، جو صرف پڑھی ہے، جو ناو پڑھی ہے، اس کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو. نہیں سر، جزاک اللہ، جزاکم اللہ احسن جزا اللہ، مزید فزید. وہ عبارت الناس، اشارت الناس، طرات الناس، اقتضاء الناس پھر انشاءاللہ جب پڑھائیں گے تو پڑھیں گے. چلیں جی، ٹھیک ہو گیا جی. اوکے جی، آج کے لیے اتنی کافی ہے. اللہ والے جی. اللہ حافظ.